بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے اور کس آدمی پر کس صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک روزہ توڑ دینے کا کفارہ لازم ہونے کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں، یعنی روزہ ٹوٹ جانے والی ہر صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ خاص صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے، جس کی بنیاد اس پر ہے کہ روزہ توڑنے کی جنایت اور جرم کامل طریقے پر پائی گئی ہو اور اس میں کوئی شبہ والی بات نہ پائی جا رہی ہو۔ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک کفارہ واجب ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ روزہ توڑنے والا روزہ کا مکلف ہو، یعنی اس میں روزہ کے واجب اور صحیح ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نابالغ بچہ یا مجنون و پاگل نے روزہ رکھ کر توڑا تو اس پر کفارہ واجب نہیں، بلکہ نابالغ اور دائمی پاگل پر قضا بھی واجب نہیں۔ نمبر 2، روزہ کا کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو روزہ توڑا گیا ہے وہ رمضان کا ادائی روزہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہے بلکہ نفل روزہ ہے یا منت کا روزہ ہے، یا رمضان المبارک کا روزہ تو ہے مگر وہ دوسرے دنوں میں قضا کر رہا تھا، تو ایسے روزہ کے توڑنے پر کفارہ واجب نہیں۔ نمبر 3، روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا ادائی روزہ صبح صادق سے روزہ کی نیت کرنے کے بعد توڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ شروع ہی نہیں کیا، یعنی رکھا ہی نہیں، یا صبح صادق ہوتے وقت روزہ کی نیت نہیں کی بلکہ بعد میں روزہ کی نیت کی اور پھر اس روزہ کو توڑ دیا، تو اس پر کفارہ واجب نہیں، صرف قضا واجب ہے۔ نمبر 4، روزہ کا کفارہ واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ قصداً، عمداً اور جان بوجھ کر توڑا ہو، یعنی کہ بھول کر کھانے پینے یا صحبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی، جائے کہ کفارہ واجب ہو۔ اور اگر روزہ تو یاد تھا لیکن غلطی سے پانی یا کوئی دوسری چیز منہ میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے سحری کا وقت سمجھ کر صبح صادق ہو جانے کے بعد کچھ کھایا پیا یا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ سمجھ کر روزہ غروب ہو گیا، یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا ہے، افطار کر لیا، تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی ضروری ہوگی، لیکن اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ خطا کی وجہ سے کامل جرم نہیں پایا گیا۔ نمبر 5، اگر نفسانی شہوت پوری کر کے روزہ توڑا ہے تو کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کامل طریقہ پر جماع کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے جماع کیے بغیر ہاتھ وغیرہ سے منی خارج کی تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کامل جرم نہیں پایا جاتا۔ نمبر 6، اگر کوئی چیز مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کھا پی کر روزہ توڑا ہے تو کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو منہ کے راستے سے پیٹ میں داخل کیا جائے اور وہ چیز ایسی ہو کہ جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے مثلاً کنکر، پتھر وغیرہ کو حلق میں نگل لیا یا پاخانہ کے راستے سے کوئی دوا یا غذا اندر داخل کی جو پیٹ تک پہنچ گئی، یا کسی نے منہ بھر کے ہونے والی قے کی کچھ مقدار کو اپنے اختیار سے واپس لوٹا لیا، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ کی قضا واجب ہوتی ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کامل جرم نہیں پایا جاتا۔ نمبر 7،
روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان کا روزہ اپنی رضامندی اور خوشی سے توڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کسی آدمی کو ان میں سے کسی چیز کو اختیار کر کے روزہ توڑنے پر جان سے مار دینے یا کسی عضو کے ضائع کر دینے یا کسی بڑے صدمہ سے دوچار کرنے کی دھمکی وغیرہ دے کر مجبور کیا جائے اور وہ اس چیز کو استعمال کر لے تو حنفیہ کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہگار نہیں ہوتا اور اس پر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 8، روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ روزہ توڑنے میں روزہ دار کا اپنا فعل پایا گیا ہو، یعنی کہ اگر اپنے فعل کے بغیر روزہ ٹوٹنے والی کوئی بات پائی گئی، مثلا خود بخود بارش کا پانی منہ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر داخل ہو گیا تو اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، یا کسی نے کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے منہ کے راستے سے پیٹ میں داخل ہو گئی تو اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 9، روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑتے وقت اس کو کوئی عذر لاحق نہ ہو اور اس نے بلا عذر توڑا ہو، یعنی کہ اگر کسی نے سفر کی حالت میں یا کسی عورت نے حمل کی حالت میں یا بچے کو دودھ پلانے کے زمانہ میں یا کسی مریض نے بیماری کے زمانے میں یا مجاہد نے جہاد کے وقت روزہ رکھ لیا ہو اور بعد میں تکلیف اور مشقت پیش آنے یا دشمن سے مقابلہ کی قوت حاصل کرنے کی وجہ سے غذا یا دوا کھا کر روزہ توڑنا پڑا تو اس صورت میں روزے کا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جبکہ کسی کو روزہ رکھنے کے بعد سخت بھوک اور پیاس لگی اور شدید مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑا کہ اس صورت میں قضا تو واجب ہے مگر کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، یہ تو جو مسائل تھے یہ 9-10 صورتیں تھیں، یہ جو تھیں رمضان کا جو روزہ توڑنے پر کفارہ اس صورت میں جو ہے ہوگا، ورنہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ مسائل کے کفارہ کس صورت میں ہے، تو مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کسی مرد و عورت نے جان بوجھ کر باہم جماع کیا اور دونوں روزہ کی حالت میں تھے اور دونوں میں کفارہ واجب ہونے والی شرائط پائی جاتی تھی تو حنفیہ کے نزدیک دونوں پر الگ الگ قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ البتہ اگر مرد نے عورت کے ساتھ جبر و اکراہ کر کے جماع کیا تو اس صورت میں صرف مرد پر کفارہ واجب ہوگا، عورت پر واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی عورت نے جان بوجھ کر روزہ فاسد کیا جس کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہو گیا، پھر اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو ماہواری یا نفاس جاری ہو گیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، روزہ کی صرف قضا واجب ہوگی کیونکہ اس دن حیض یا نفاس جاری ہونے سے ظاہر ہو گیا کہ اس دن عورت میں روزہ کی ادائیگی کی اہلیت موجود نہیں تھی۔ مسئلہ نمبر 4، رمضان کے روزہ کو توڑ دینے کا کفارہ زہار کے کفارہ کی طرح ہے جس کا قرآن مجید کی سورہ حدید میں ذکر ہے۔ رمضان کا روزہ توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، جہاں غلام نہ ملتے ہوں یا غلام کے خریدنے پر قدرت نہ ہو جیسا کہ آج کل ایسا ہی ہے تو 60 روزے رکھے، ناغہ نہ ہو ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے رکھنے ہوں گے، اور اگر روزہ کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی شخص نے کفارہ کے روزے رکھنے شروع کیے اور 60 روزوں کی تعداد پوری ہونے سے پہلے درمیان میں کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کا تسلسل برقرار نہیں رہا اور ایک یا زیادہ دن کے روزوں کا ناغہ ہو گیا تو اب پھر نئے سرے سے 60 روزوں کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، عورت کے جتنے روزے درمیان میں حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں اور وہ معاف ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے کفارہ کی مسلسل والی قید میں کچھ نقصان نہیں آتا، لیکن پاک ہونے کے فوراً بعد پھر روزے رکھنے شروع کرے اور 60
کی جو تعداد ہے وہ پوری کرے۔ اگر کفارے کے روزے چاند دیکھ کر قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیے تو چاند کے حساب سے 2 مہینے پورے کیے جائیں گے، خواہ وہ دونوں مہینے 30 کے ہوں یا 29 کے ہوں، یا ایک 30 کا ہو اور ایک 29 کا۔ اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور دن سے روزہ شروع کیے تو پھر 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایک ہی رمضان کے 2 یا 3 روزوں کے توڑنے کا کفارہ ذمہ میں لازم ہوا اور ابھی تک کسی روزے کا کفارہ ادا نہیں کیا تو سب روزوں کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہے، اگرچہ قضا ہر ایک روزہ کی الگ الگ ہے۔ البتہ اگر یہ روزے ایک رمضان کے نہ ہوں بلکہ الگ الگ رمضان کے ہوں تو ہر رمضان کے روزہ کی علیحدہ علیحدہ کفارہ دینا پڑے گا، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک اس صورت میں بھی سب کی طرف سے ایک ہی کفارہ واجب اور کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، روزہ کے کفارہ میں کھانا کھلانے میں جس طرح یہ جائز ہے کہ 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ کھانا کھلانے کے بجائے غلہ یا نقدی دے کر روزے کا کفارہ ادا کرے، اور اس صورت میں ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے قائم مقام سمجھی جائے گی۔ اور صدقہ فطر کی مقدار وہ جو ہے گندم کے حساب سے 2.25 سیر گندم ہے، اور فدیہ کے بیان میں بھی گزر گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، 60 غریبوں کو 2 وقت کھانا کھلانے میں یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی دن میں 2 وقت کھانا کھلائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک یا زیادہ دنوں کا فاصلہ دے کر 2 وقت کھانا کھلائے، لیکن اگر ایک وقت کا کھانا ایک غریب کو اور دوسرے وقت کا کھانا دوسرے غریب کو کھلائے تو یہ جائز نہیں۔ اگر 60 دن کا حساب کر کے ایک غریب کو ایک ہی دن میں یک مشت یا متفرق طور پر کفارہ دے دیا تو ایک دن کے اعتبار سے ادا ہوگا، یعنی ایک دن میں ایک غریب کو ایک روزہ کے فدیہ کی مقدار سے زیادہ دینا درست نہیں۔ یہ فدیہ کفارہ کے کچھ مسائل تھے تو جن کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔